نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اذ یقول لصاحبہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست محبت کے سر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز وقار سامعین کرام، یہ ماہ جمادی الثانیہ ہے اور اسی مہینے کا دوسرا نام ماہ جمادی الاخری بھی ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام کثرت کے ساتھ اس مہینے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی اسلام لانے سے قبل عبد الکعبہ تھا، پھر بعد میں رسول پاک علیہ السلام نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی عثمان ابن عامر ہے، اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی ام الخیر سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کنیت ابو بکر ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ بکر کہتے ہیں سورج کی پہلی کرن کو، اور اسلام کا جب آفتاب، اسلام کا سورج جب طلوع ہوا تو سب سے پہلے آفتاب اسلام یعنی عقائد و جہاں علیہ السلام کی کرن اور شعاع جس شخصیت کے نصیب میں آئی وہ آپ ہی کی ذات اقدس ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے، اور بکر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دور جاہلیت میں بھی آپ گناہوں کی آلودگیوں سے بالکل پاک صاف رہے، اور بکر اس شخصیت کو کہتے ہیں جو گناہوں کی خرافات سے اور گناہوں کے معاملات سے کیا ہے بچا رہے اور محفوظ رہے۔ دور جاہلیت میں بھی لوگ آپ کو ابو بکر کہتے ہیں، یعنی یہ وہ شخصیت اور وہ ہستی ہے جو گناہوں کی میل کچیل اور گناہوں کی آلودگیوں سے پاک صاف رہے۔ آپ کا لقب جو ہے صدیق ہے، اس کی کئی وجوہات آپ نے سنی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ صدیق، آپ کا لقب صدیق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، اور یہ لقب آپ کو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ کیسے؟ حضور نے فرمایا جس کسی نے بھی میرا کلمہ پڑھا، مجھ پر ایمان لانے سے قبل اس نے معجزے کا تقاضا کیا، یعنی دلیل مانگی کہ آپ نبی ہیں تو آپ کے نبی ہونے پر کیا دلیل ہے۔ ایک ابو بکر صدیق کی ذات ہے جو مجھ پر ایمان لائے بغیر کسی دلیل کو طلب کیے، معجزے کو طلب کیے بغیر، دلیل کو طلب کیے بغیر آپ نے آقا علیہ السلام کی آنکھیں بند کر کے تصدیق کی ہے۔ اس وجہ سے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب جو ہے عتیق بھی ہے، اور عتیق کا لقب کیوں ہے؟ عتیق کا معنی ہے آزاد، جہنم کی آگ سے آزاد، اور یہ لقب بھی آپ کو لقب صدیق کی طرح بارگاہ مصطفیٰ سے ملا کہ آقا تو جہاں علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر تو جہنم کی آگ سے کیا ہے؟ آزاد ہے۔ یہ لقب عتیق بھی آپ کو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ آپ کی جملہ صفات میں سے سب سے اعلیٰ اور عمدہ جو صفت ہے وہ صحابیت ہے۔ آپ نے کئی دفعہ سنا کہ آقا تو جہاں علیہ السلام کی جملہ صحابہ کرام میں سے آپ کی صحابیت منفرد ہے، آپ کی صحابیت انوکھی ہے۔ کیسے؟ کہ آپ کی 4 نسلوں تک رسول پاک علیہ السلام کی صحابیت کا فیض پہنچا تھا۔ 4 نسلیں آپ کی رسول پاک علیہ السلام کی صحابیت سے بہرہ یاب ہوئی تھی۔ خود بھی آقا علیہ السلام کے صحابی، آپ کے والدین بھی آقا علیہ السلام کے صحابی، آپ کے بیٹے بھی آقا علیہ السلام کے صحابی، اور پھر آگے آپ کے پوتے بھی آقا علیہ السلام کے صحابی۔ 4 پشتوں تک اور 4 نسلوں تک صحابیت مصطفیٰ کا فیض پانے والے حضور کے جملہ صحابہ کرام میں سے صرف آپ ہی ہیں، اور پھر آپ
کی صحابیت اس اعتبار سے بھی کیا ہے، انوکھی اور نرالی ہے کہ آپ نے رسول پاک علیہ السلام کی صحابیت کا فیض اس طرح پایا کہ خود اللہ پاک نے آپ کو حضور کا صحابی قرار دیا۔ اذ یقول لصاحبہ، قرآن مجید نے کہا یاد کرو جب رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا تھا۔ اور جملہ مفسرین کرام جو ہیں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں صحابی سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اور ذات اقدس ہے کہ اس قرآن مجید نے آپ کو صحابی قرار دیا ہے۔ دیگر صحابہ کرام خواہ مولا علی شیر خدا ہوں یا حضرت عمر ہوں یا حضرت سیدنا عثمان غنی ہوں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی صحابیت کا بیان کون کرتا ہے؟ حدیث رسول، آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان۔ احادیث سے ثابت ہے تمام صحابہ کرام کی صحابیت، اور آپ کی صحابیت نہ صرف حدیث پاک سے ثابت ہے بلکہ آپ کی صحابیت جو ہے اللہ پاک کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے دیگر صحابہ کرام کی صحابیت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ صرف گمراہ ہے، فاسق ہے۔ فاسق بہت بڑا اور سب سے اعلیٰ درجے کا کیا ہے؟ فاسق اور گناہگار ہے کہ اس نے تمام احادیث کا انکار کر دیا جو تمام کی تمام رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کو ثابت کر رہی تھی۔ لیکن آپ کی صحابیت کو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا اور آپ کی صحابیت کا منکر جو ہے صرف فاسق ہی نہیں بلکہ کافر بھی ہے۔ اس نے نہ صرف اتنی زیادہ احادیث کا انکار کیا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اس نے رسول اللہ پاک کے فرمان کا بھی انکار کر دیا کہ اللہ پاک نے تو آپ کو صحابی فرمایا۔ اذ یقول لصاحبہ، یاد کرو جب رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا، اور تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں صحابی سے مراد آپ کی ہی ذات گرامی ہے۔ اور پھر آپ کی صفات میں سے عمدہ صفت، سب سے اعلیٰ درجے کی جو صفت ہے، اس صفت کے بعد وہ کیا ہے کہ 3 دن تک مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی توجہ خاص کا فیض آپ کو دیا ہے۔ 3 دن حضور ان کو دیکھتے رہے اور یہ رسول پاک علیہ السلام کو دیکھتے رہے۔ حضور جب بھی دیکھتے سامنے ابو بکر صدیق ہوتے، اور یہ جب بھی دیکھتے سامنے رسول پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہوتے۔ کب؟ غار ثور میں جب 3 دن قیام فرمایا تو 3 دن قیام فرمانے کے لیے آقا علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کا انتخاب نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا حضرت عمر تم میرے ساتھ آ جاؤ، عثمان تم میرے ساتھ چلے آؤ، نہیں، آقا علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ کرام میں سے جب رسول پاک علیہ السلام کی نگاہ انتخاب پڑھی تو آپ کی ذات اقدس پر پڑھی۔ فرمایا ابو بکر میرے ساتھ آ جاؤ، 3 دن ہم نے وہاں قیام کرنا ہے، ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ 3 دن رسول پاک علیہ السلام ان کو دیکھتے رہے اور 3 دن یہ رسول پاک علیہ السلام کو دیکھتے رہے۔ غرض ہے کہ جس اعتبار سے بھی دیکھیں آپ کی افضلیت ہی افضلیت ہے۔ اور پھر بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے آپ نے کئی دفعہ سنی کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبیین والمرسلین۔ یہ سورج جو ہے انبیاء اور رسولوں پر، جتنے لوگوں پر بھی طلوع ہوا ہے سوائے انبیاء کے اور سوائے رسولوں کے، ابو بکر سے افضل کسی شخص پر طلوع ہوا ہی نہیں۔ یعنی بالکل رسول پاک علیہ السلام کا فرمان جو ہے 2 + 2 کی طرح کیا ہے، بالکل واضح، 2 + 2 4 برابر ہے 4، اس کی طرح کیا واضح ہے کہ جتنے بھی لوگوں پر سورج طلوع ہوا ہے ان میں سوائے انبیاء کے رسولوں کے ابو بکر سے افضل کسی شخصیت پر یہ سورج طلوع ہوا ہی نہیں۔ یعنی تمام لوگوں میں سے انبیاء کے بعد اور رسولوں کے بعد جو ہے سب سے اونچا اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک ترمذی شریف کا حدیث پاک ہے اور سیاستہ کا حدیث پاک ہے، اس کے اندر بھی یہی بات ثابت ہے کہ ایک خاتون رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئی، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا مجھے یہ بات سمجھا دیں، یہ مسئلہ مجھے بتلا دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا بعد میں آئیے، بعد میں آنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اگر بعد میں آؤں ہوں، چونکہ عربیہ تھی، عربی جو لوگ بڑے فصیح و بلیغ اور بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں بعد میں آؤں آپ کو نہ پاؤں تو پھر کدھر جاؤں؟ رسول پاک علیہ السلام نے پھر اسی کے جواب میں انداز میں جواب فرمایا اگر تو بعد میں آئے اور مجھے نہ پائے تو ابو بکر صدیق کے پاس ہی چلی جائے۔ یعنی یہ کیا ہے حدیث پاک؟ رسول پاک علیہ السلام کی نگاہ میں ان کا مقام کیا ہے؟ تمام صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، درجہ کیا ہے، اس بات کو بالکل کیا واضح کر رہی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد حضور کی نگاہ میں خلیفہ بلا فضل
کے مقام پر فائز ہونے والی شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی تھے، اور وہی ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد تم مجھے نہ پاؤ اور مسئلہ تم پوچھنا چاہو تو پھر کسی اور کے پاس نہ جانا۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے یہ بات فرما رکھی تھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ یہ آقا علیہ السلام کے بعد پیش نظر تھی کہ میری امت میں سب سے بڑے فقیہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات فرما رکھی تھی کہ باری تعالیٰ عبداللہ ابن عباس کو قرآن مجید کا مفسر بنا دے۔ تمام صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے ان شانوں سے نواز رکھا تھا کہ ان کے پاس اتنا علم ہے، ان کے پاس اتنا وسیع علم ہے، ان کے پاس قرآن مجید کا اتنا زیادہ علم ہے، یہ سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل، بغیر فاصلے کے جو خلیفہ ہیں وہ کون ہوں گے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ فرمایا تو اگر بعد میں آئے اور مجھے نہ پائے تو ابو بکر صدیق کے پاس ہی چلی جائے۔ اسی طرح کا حدیث پاک ہے، مشکات شریف کا حدیث پاک ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایک روز فرمایا ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے آ کے دکھا دیا ہے کون سا دروازہ، وہ کہ جس سے میری امت جنت میں داخل کی جائے گی۔ ایک فرشتہ بھی میرے پاس آیا ہے۔ اب دیکھو نا جنت کہاں پہ ہے؟ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأوی۔ اللہ پاک کے فرمان میں ہے کہ 7 آسمان ہیں، 7واں آسمانوں سے اوپر کیا ہے؟ اتنا ہی فاصلہ، جیسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے 500 سال کا، پھر آگے 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر سدرۃ المنتہی ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے عندہا جنت المأوی، جنت ہے۔ اب لاکھوں اربوں خربوں سالہ جو سفر ہے، یہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ دیکھیں وہ جنت جو ہے اس کا جو فلاں دروازہ ہے، یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں اس دروازے سے آپ کی جو امت ہے جنت میں داخل کی جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی، اب مجھے بتا وہ نبی جو لاکھوں اربوں خرب یہاں دنیا میں بیٹھ کر عالمی آخرت کو دیکھ سکتا ہے، جنت کوئی دنیا کی چیز تو ہے نہیں، یہ تو آخرت کی چیز ہے، یہ تو آخرت کے فاصلے پر ہے، اس کے لیے تو دنیا کو چھوڑ کر اس جہاں میں داخل ہونا پڑے گا، تب جا کے انسان جنت کو دیکھ سکے گا۔ مگر اس نبی کی شان دیکھیے، شان بصارت دیکھیے، دنیا میں تشریف فرما تھے، بیٹھے بیٹھے رسول پاک علیہ السلام نے عالم آخرت کو بھی مشاہدہ فرما لیا، جنت کو بھی دیکھ لیا، اور جنت کے اس دروازے کو بھی دیکھ لیا، یہ وہ دروازہ ہے جس سے میری امت داخل کی جائے گی۔ جب یہ بات عرض کی، جب یہ بات حضور نے فرمائی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جو پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ ہر موقع پر ساتھ ہی ہوتے تھے، غار میں بھی ساتھ رہے، سفر کے اندر بھی ساتھ رہے، حضر کے اندر بھی ساتھ رہے، اور آج کیا ہیں میدار کے اندر بھی کیا ہیں ساتھ ہیں۔ وہ چونکہ ساتھ کا فیض پانے والے تھے، وہ پاس ہی تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ کاش میں بھی دیکھتا، یا رسول اللہ وہ دروازہ کہ جس سے آپ کی ساری امت داخل کی جائے گی، کاش میں بھی دیکھتا۔ آقا علیہ السلام نے برجستہ جواب فرمایا تو کیوں پریشان ہوتا ہے، سب سے پہلے اس دروازے سے تو ہی گزارا جائے گا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے اس فرمان سے بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ میری امت جو ہے جس دروازے سے گزاری جائے گی، اس دروازے کا افتتاح کس نے کرنا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کرنا ہے۔ اور محدثین کرام اس حدیث پاک کے تائید فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک ایک حدیث پاک ہی کافی ہے آپ کے مقام اور مرتبہ کو متعین کرنے کے لیے، کہ آپ کا مقام و مرتبہ جو ہے آقا علیہ السلام کے دیگر غلاموں میں کیا ہے، کہ حضور کے جتنے بھی غلام ہیں، خاص صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، جتنے بھی آقا علیہ السلام کے صحابہ ہوئے اور حضور کے امتی ہوئے، تمام سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ یہی وجہ ہوگی کہ آپ کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے کئی دفعہ سنا کہ حضرت سیدنا حسان آقا علیہ السلام کے نعت گو صحابی تھے، آقا علیہ السلام کے نعت خوان تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کے سامنے وہ نعت رسول پاک علیہ السلام کے پڑھا کرتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام ان کو ممبر کے اوپر جو ہے بٹھاتے تھے، ان کو اپنی چادر عطا فرماتے تھے، اپنی شانیں اور اپنی صفتیں اور اپنے نعتیں رسول پاک علیہ السلام خود سنتے تھے۔ یہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا اور جانتے ہیں، مگر یہ بات بھی کیا ہے، عجیب بات ہے کہ ایک روز رسول پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا حسان سے فرمایا، اے حسان حل قلت فی ابی بکر شیئا، میری شانیں سنانے والے اور میری نعتیں پڑھنے والے، ذرا تو مجھے یہ بھی تو بتلا، کیا تو نے ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی کوئی نعت، کوئی قصیدہ لکھا ہے، کوئی اشعار لکھے ہیں تو نے؟
ان کی شان کے اندر بھی. اب یہاں ایک بات تربیتی بات تو یہ ہے کہ نعت خان عام طور پہ نعت سناتے ہیں یا ماں کی شان سناتے ہیں؟ ماں کی شان رسول پاک علیہ السلام نے نہیں سنی، حضور نے سنائی ہے. عالم کو علماء کو سنانے چاہیے ماں کی شان کیا ہے، پھر باپ کی شان کیا ہے، استاد کی شان کیا ہے، بڑوں کا مقام کیا ہے. مگر نعت خان سے رسول پاک علیہ السلام نے اگر تقاضا کیا ہے اپنے علاوہ کسی اور چیز کا، تو پھر کس کا تقاضا کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کی شان کا. نعت خانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ صرف ماں کی شان سے دیکھتے ہیں، ماں مر گئی بس ان کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں. یہاں جی سارے رونے والے بیٹھے ہیں، یا ہر ایک کو ماں کی یاد آ جائے گی، چلو جو پیسے نہیں بھی دینا چاہتا ہوگا وہ بھی پیسے نکالے گا. عام طور پہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ماں کی شان سنائی جاتی ہے. اور فوتگیوں پر کیا اسے کہتے ہیں زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ فوتگی ہو چکی ہے، باپ بھی مر چکا ہوتا ہے مگر وہاں بھی ماں کی شان نعت خان سنا رہا ہوتا ہے. یہ کیا اسے کہتے ہیں؟ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ کیا ہے؟ جہالت ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور گریز کرنا چاہیے اور نعت خانوں کو روکنا چاہیے. نہ آقا علیہ السلام کی شان سنائیں، یا پھر اگر شان سنانی ہے تو دوسرے درجے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان سنائیں. بس رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں حل قلتا فی ابی بکر شیئا، اے حضرت حسان کیا تو نے ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی کچھ کہا؟ ان کے بارے میں بھی تو نے کوئی قصیدہ لکھا ہے؟ قال نعم، جی ہاں یا رسول اللہ میں نے لکھا. اب ذرا دیکھیے وہ بھی جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی نگاہ میں ان کا مقام کیا ہے. میں نے اگر آقا علیہ السلام کے بعد کسی کی شان سنانی ہے، کوئی نعت کوئی قصیدہ سنانا ہے، تو وہ مستحق اور حقدار کون ہے؟ تمام صحابہ میں سے ایک سیدنا صدیق اکبر، یہ اول درجے پہ انہیں کا ہی حق ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے ہاں لکھا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے سناؤ. قل انا اسمع، اے حسان تو سنا، میں سننا چاہتا ہوں، میں خود سننا چاہتا ہوں. بس پھر کیا تھا؟ حضرت سیدنا حسان نے اشعار کہے، یعنی وہ قصیدہ سنایا جو قصیدہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا. صرف ایک یا دو شعر میں آپ کو سناتا ہوں. آپ نے فرمایا وَثَانِيَ ثَنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ